بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، ایوولوشن آف الزبتھ ڈارسی ریلیشن شپ۔ اگر آپ نے اس ناول کو پڑھا ہو، اچھی طرح پڑھا ہو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ان دونوں کرداروں کے تعلق کے درمیان جو ہے وہ جین آسٹن نے اس ناول کے اندر دکھائی ہے کہ کس طرح یہ پرائڈ سے شروع ہوتے ہیں اور پریجوڈس ان کو اندھا کرتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، پہچاننے میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اینڈ پہ جا کے یہ پریجوڈس جو ہے یہ سارا کچھ، یعنی کہ پرائڈ اور پریجوڈس سے سٹارٹ ہونے والی داستان لو میں تبدیل ہوتے ہوئے شادی پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پیج نمبر 34 پہ فرسٹ پیراگراف پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس ناول کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ تھرو آؤٹ جو ہے نا جین آسٹن کے پرائڈ اینڈ پریجوڈس میں آپ کو اس چیز کی کمی محسوس ہوگی کہ فرسٹ امپریشن کو واقعی ریکنسیڈر کیا جانا جو ہے وہ ضروری تھا۔ یعنی جب آپ نے اس کو پڑھا یا اس کی آپ نے مووی دیکھی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا گو کہ یہ سٹارٹ پہ تو اس نے فرسٹ امپریشنز پہ تو بات کر دی، لیکن یہ ناول جو ہے اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کو پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے پرسپیکٹو میں نہ دیکھا جائے۔ گو کہ سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ الزبتھ بینٹ اور مسٹر ڈارسی دونوں ایک دوسرے کو ہارشلی جج کرتے ہیں اور اس کی وجہ ان کے فرسٹ امپریشنز ہی بنتے ہیں۔ الزبتھ جو ہے وہ اس کے علاوہ وکم اور ڈارسی کے لیے وہ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ فائنل کر دیتی ہے، اور ناول کے اندر تھرو آؤٹ الزبتھ اور ڈارسی جو ہے وہ ایک دوسرے کو اور باقی کرداروں کو ایک نئی روشنی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور ان کی جو مور ایکوریٹ اوپینینز ہیں وہ انہی فیکٹس پہ بیس کرتے ہیں کہ ان کے جو فرسٹ اوپینینز ہیں وہ انہی فیکٹس کی انڈرسٹینڈنگ پہ، یعنی کہ ایکوریٹ اوپینینز جو ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے پہلے اوپینینز کو نئے اوپینینز کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو اوپینین کریٹ کیا وہ بیسیکلی فرسٹ امپریشنز پہ تھا، ریومرز پہ تھا، پریجوڈسز پہ تھا، لیکن لیٹر سٹیجز پہ انہوں نے اپنے اوپینینز کو مزید ایکوریٹ کیا اور اس کے پیچھے فیکٹس اور انڈرسٹینڈنگ نے اپنا رول ادا کیا، اور فیکٹس اور انڈرسٹینڈنگ نے ہی دراصل ان کے فرسٹ امپریشنز کو ریپلیس کر دیا، کیونکہ دونوں نے دراصل اپنے آئیڈیاز کو ایوالو ہونے کا موقع دیا، آئیڈیاز کے ارتقاء کو موقع فراہم کیا سارے ناول کے اندر، اور وہ دراصل جو ہے وہ حقیقت کی محبت کی پاسبلٹی اور ریالٹی میں بالکل سامنے آ گئے، یعنی کہ they open themselves up to the possibility، ٹھیک ہے، خود کو وہ پیش کر دیتے ہیں، حقیقت کو پہچانتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ وہی تعلق جو کہ پریجوڈس اور پرائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ محبت اور شادی پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اختتام پذیر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں شادی پہ جا کے اس کا جو اچیومنٹ ہے اس ریلیشن شپ کی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کروں گا، پیج نمبر 34 پہ۔ ڈارسی کا جو انیشیل کانٹیمپٹ ہے الزبتھ کے لیے وہ بالکل ایویڈنٹ ہے جب وہ اس کے بارے میں فرسٹ امپریشن جب وہ بناتا ہے، فرسٹ ٹائم جب اس کو وہ بال میں دیکھتا ہے، اس کی ملاقات اس ڈانس پارٹی میں ہوتی ہے، تو ہمیں اس کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے ڈارسی کا کہ کیسا رویہ تھا الزبتھ کے ساتھ، جب وہ کہتا ہے کہ شی از ٹالریبل بٹ ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ می۔ مسٹر بنگلے یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ڈارسی جو ہے وہ الزبتھ کو ایک ڈانس پارٹنر کے طور پہ کنسیڈر کرے، لیکن ڈارسی جو ہے وہ اس بنیاد پہ اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے کہ الزبتھ جو ہے اس کے وہ شی لیکس بیوٹی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا گرانا نہیں چاہتا کہ وہ ایک عام عورت سے اس شادی پہ جو ہے نا اس عورت کے ساتھ وہ ڈانس کرے جس کو سارے مرد ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کو مزید کرٹیسائز کرتا ہے، یعنی کہ پرسسٹنٹ کرٹیسائزنگ، اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کا موقع نہیں دیتا کہ وہ اس کو
خوبصورت اس کو مطلب ہے اس نگاہ سے دیکھے گی جس سے وہ خوبصورت نظر آئے. تاہم اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ فیئرلی ریپڈلی وہ الزبتھ کے معاملے میں وہ بدلتا ہے. 6 چیپٹر تک وہ اس چیز پہ یعنی کہ وہ دیکھتا ہے کہ باوجود انسٹیڈ آف لوکنگ فار فالٹ ان ہر اس کے مینرز جو ہے وہ اسے پلیز کرتے ہیں, یعنی کہ الزبتھ کے جو مینرز ہیں وہ اسے خوش کرتے ہیں اور وہ اس کی ایکسپریسو آئیز کا نوٹس لیتا ہے, اس کی انٹیلیجنس اور اس کے نائس فگر اس کی توجہ حاصل کرتے ہیں. تو اس کی ہی سرپرائز کے لیے ہی وشز ٹو نو مور آف آل, لہذا ایوولوشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. 3rd پیراگراف پہ ہوں ابھی کہ الزبتھ جو وہ بھی she also starts out with a negative impression. جیسے اس نے نیگیٹو امپریشن دیا, اس نے یہ بات کی کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ ایسی عورت جس کو سب نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہوا کہ وہ شاید غلطی کر گیا ہے. سیم یہ سچویشن الزبتھ کے ساتھ ہے. پہلا امپریشن جو اس کا بنتا ہے ڈارسی کے ساتھ وہ بھی نیگیٹو امپریشن ہے, لیکن یہ تھوڑا زیادہ وقت لیتا ہے, اپنا مائنڈ تبدیل کرنے میں یہ وقت زیادہ لیتی ہے. ڈارسی تھوڑا وقت لیتا ہے تبدیل کرنے میں مائنڈ کو, لیکن یہ زیادہ لیتی ہے. وہ ڈارسی کو بہت زیادہ پراؤڈ سمجھتی ہے کہ not long after he arrives at the dance, but when she overhears his reasons for not asking her to dance, she remains with no very cordial feelings toward him. ٹھیک ہے, ڈانس کے بعد مسز بینٹ جو ہے ڈارسی کی پرائڈ کی اور روڈنس کے اوپر کمنٹ کرتی ہے, ٹو وچ الزبتھ کہتی ہے کہ she may safely promise never to dance with him, کہ وہ وعدہ کر سکے وہ کبھی اس کے ساتھ ڈانس نہیں کریں گے. کلیئرلی اس کی جو انیشیل ڈسڈین ہے اس کو یہ چیز ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہے. حتیٰ کہ جب ڈارسی جو ہے الزبتھ کو وارم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مسٹر وکم کو کہتی ہے کہ وہ ڈارسی کو بہت ڈس ایگریبل سمجھتی ہے, وہ اسے اچھا نہیں لگتا. تو اور اس کے بعد جب وکم کی وہ فل ٹیل وہ سنتی ہے جس میں ڈارسی کو اس نے ویلن کی صورت میں دکھایا, تو فردر ڈارسی کو ایک ڈیسپیکیبل کریکٹر کے طور پہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. یعنی کہ اس کے اوپینین, پہلا اوپینین تو اس کا بنا الزبتھ کے معاملے میں جو ڈارسی نے بنایا تھا اوپینین وہ ایک دم چینج ہوگا, اس میں درمیان میں کسی نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا نیگیٹولی. لیکن یہاں سچویشن ایسی نہیں تھی, یہاں پہ وکم نے بھی اس کے کان بھرنے شروع کیے, اس نے بھی کان بھرے, تو مزید اس کی جو مس ججمنٹ ہے وہ مزید اس کو بڑھاوا ملا. ٹھیک ہے, پیج نمبر 34 پہ 4th پیراگراف پہ ہوں کہ جب ڈارسی کالنز کے بورڈ کی وزٹ کرتا ہے, الزبتھ جب شارلٹ کے نئے گھر میں آتی ہے تو اس وقت ڈارسی وہاں پہ وزٹ کرتا ہے. شارلٹ یہ آبزرو کرتی ہے کہ الزبتھ کی پریزنس کے بغیر ڈارسی would never have come so soon to wait upon me, اتنا جلدی کبھی نہیں آتا. یہ آبزرویشن جو ہے نا ڈارسی کی گروئنگ افیکشن کو اٹیسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کی دلچسپی الزبتھ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. مزید برآں لیٹ الزبتھ جو ہے وہ روزنگ کو اٹینڈ کرتی ہے, یعنی کہ جہاں پہ جو لیڈی کیتھرین کا ہوم ہے, جہاں پہ شارلٹ اور مسٹر کالنز بھی موجود ہوتے ہیں. مسٹر ڈارسی روزنگ آتا ہے اسی ٹائم پہ آتا ہے جب الزبتھ آتی ہے, اور وہ ایک بڑی مہذب قسم کی کنورسیشن اس کے ساتھ کرتا ہے, ایون ایٹ ٹائمز ایون پلے فل کنورسیشن, مینس کے پری ججمنٹ کی مس فارچون سے ریلیٹڈ وہ کنورسیشن آپس میں کرتے ہیں. اور وہ ریویل کرتا ہے کہ اس کو اس بات پہ اس کو وہ نادم ہے کہ اس نے جو اتنی جلدی الزبتھ کے بارے میں اتنی جلدی ججمنٹ کر لی, اتنا جلدی اوپینین کریٹ کر لیا. اس کی جو فیلنگز ہیں الزبتھ کے بارے میں, محبت جیسے یا اس کی دلچسپی جو ہے وہ الزبتھ میں وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس کو وہ دبا نہیں سکتا. اور وہ کیتھرین شارلٹ کو کہتا ہے کہ how ardently I admire and love you and to ask for her hand in marriage. ٹھیک ہے, کہ وہ شارلٹ کو کہتا ہے کہ اسے بتاؤ کہ میں کتنا اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے گو کہ وہ اس سے محبت کرنے آتا ہے, لیکن ابھی تک وہ اسے اپنے آپ سے اپنے اسٹیٹس سے نیچے ہی سمجھتا ہے, کیونکہ اس کے اپنی فائنینشیل جو سچویشن ہے وہ اس سے برتر ہے اور وہ اس کو اپنے حساب سے
اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کمتر سمجھتا ہے، اور وہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرتا، ڈارسی کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی اس جو سینس آف سپیریارٹی کمپلیکس ہے اس کو چھپائے، الزبتھ کے معاملے میں جو اس کی سپیریارٹی کی فیلنگ ہے جو اس کو چھپائے، اور الٹیمیٹلی وہ اسے ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے۔ تو نیکسٹ پیراگراف پہ ہوں جو کہ پیج نمبر 34 پہ ففتھ پیراگراف ہے، اور یہی پیراگراف دراصل اس پیج پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف بھی بنتا ہے کہ اپنے فریکوینٹ انکاؤنٹرز کے دوران جو اس کے ڈارسی کے ساتھ ہوتے ہیں الزبتھ جو ہے وہ مزید مہذب نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس کی بات چیت اس کے ساتھ ہوتی ہے ڈارسی کے ساتھ تو وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جو ججمنٹ کی وہ غلط تھی، وہ جلد بازی میں اس نے اس کے بارے میں اوپینین کریٹ کیا، لیکن ابھی تک وہ اسے ایک اچھا آدمی نہیں سمجھتی، کیونکہ ڈارسی تو اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ تو اپنی ججمنٹ کے بارے میں وہ اس سے وہ ریووک کر دیتا ہے کہ اس کی ججمنٹ غلط تھی، اس کی طرف وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ اپنی باتوں کو اپنے الفاظ کو واپس لے لیتا ہے، لیکن الزبتھ اپنی مسکنسیپشنز کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو اوپینینز، جو آئیڈیاز، جو باتیں اس کو وکم نے بتائیں، اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں جو ہے وہ ابھی تک ڈارسی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں۔ تو ڈارسی کا جو ایروگنٹ میرج پرپوزل ہے وہ بھی اسے مزید انفیوریٹ کرتا ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کوئی گریٹیچیوڈ ایکسپریس نہیں کر سکتی اس آفر کے لیے، اور وہ کہتے ہیں I have never desired your good opinion and you have certainly bestowed it unwillingly۔ وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ وہ ابھی تک اسے اپنے she still sees her as beneath him as he views this prejudice as something merely to deal with rather than to expel۔ ابھی تک اس کے ذہن میں یہی بات بنی ہوئی ہے، یہی اوپینین اس کے ذہن میں بن چکا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب اس سے الزبتھ جب اس کا پروپوزل ریجیکٹ کرتی ہے تو وہ اسے ایک خط لکھتا ہے ڈارسی، جس میں وہ اسے اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کے اس میرج پروپوزل کو ری ایٹریٹ نہیں کرے گی، اور وہ اسے اپنی اسے مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو امینڈ کرے، وکم کے بعد جو وکم کی سچویشن ہے اس کے بارے میں جو اس نے اوپینین کریٹ کیا ہے، جو وکم نے اسے کہا اس کے بارے میں بھی اس کو وہ کلیئر کرتی ہے، کیونکہ وکم نے اسے جو کچھ بتایا ڈارسی الزبتھ کو جو کچھ بتایا کہ ڈارسی نے اسے دولت کی خاطر چیٹ کیا تھا، اس کے باپ کی جو چھوڑی دولت تھی وہ سارے کا سارا اس کے بارے میں، اس سچویشن کے بارے میں اسے حقیقت سے اسے آشکارا کرتا ہے۔ ڈارسی کے جو وزٹ ہوتا ہے پیمبرلے میں، اس میں جب اپنی آنٹ کے ساتھ جب وہ آتا ہے اور انکل گارڈنر کے ساتھ، تو وہ ڈارسی کی الزبتھ جب اپنی آنٹ اور انکل گارڈنر کے ساتھ جب پیمبرلے کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ ڈارسی کی بیوٹیفل اسٹیٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ جب ڈارسی ان ایکسپیکٹڈلی وہاں آتا ہے تو الزبتھ جو وہ شرمندگی محسوس کرتی ہے، لیکن وہ اسے سنسیئرسٹ کائنڈنس کیئر اور کنسرن کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ بڑا اچھا بیہیو کرتا ہے، وہ یہ ریلائز کرتا ہے کہ کہ اس کی آنٹ اور انکل جو وہ آئی سوشل پوزیشن کے نہیں ہیں، لیکن ان کے مینرز بہت پرفیکٹ ہیں اور وہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، اس کو الزبتھ کی ماں سے بھی زیادہ وہ اچھے لگتے ہیں، اور وہ ان تینوں کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے بیک ٹو پیمبرلے، اور الزبتھ کو جب وہ انسسٹ کرتا ہے کہ اس کی سسٹر کو ملے جو کہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اور وہی بہن اس کے لیے، اور وہ اس بہن کے لیے ایک فادر فگر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ ہی وانٹس الزبتھ ٹو بی پارٹ آف ہز لائف، اس چیز کے بارے میں بھی اس کو اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں اس کتنی اہمیت دیتا ہے۔ پیج نمبر 35 پہ فرسٹ پیراگراف کی طرف بڑھیں گے کہ جب الزبتھ جو ہے وہ ڈارسی کا خط وصول کرتی ہے تو پہلے وہ ایٹ فرسٹ وہ اس کو ڈس ریگارڈ کرنا چاہتی ہے، پروٹیسٹنگ دیٹ شی وڈ نیور لک اٹ ان
اگین. پھر اس کے بعد وہ وکم کے بیہیویئر کو ریکال کرتے کہ جب اس نے ڈارسی کی مسڈیڈز کے بارے میں اسے بتایا، تو یہ ریئلائزیشن، یہ احساس اس کو اس ٹائم پہ یہ چیز اسے محسوس ہوتی ہے کہ وکم کے الفاظ جو ہے وہ انپروپریٹ تھے، دیٹ ہی ہیڈ no scruples in sinking Mr. Darcy's character. So as much as she wants to believe the best about Wickham and the worst about Darcy, she can no longer deny that Wickham is clearly in the wrong and Darcy must be telling the truth. تو اس کو اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ وکم جو وہ غلط ہے اور ڈارسی سچ بتا رہا ہے. وکم کے ساتھ دوبارہ ملتے ہوئے جب وہ اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر وہ she sees in the marriage in which he had first delighted her affection and affectation and a sameness to disgust and weary. اس وقت اس کو الزبتھ کے وکم کے کردار کے بارے میں بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. الزبتھ اب اپنے فرسٹ امپریشن میں جو غلطی ہے اس کا احساس اسے ہو جاتا ہے کہ اس نے وکم کو بھی غلط جج کیا. جہاں اس نے ڈارسی کو غلط جج کیا وہیں اس نے وکم کو بھی غلط جج کیا. لیکن ریلیشن شپ کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے اس ناول کے اندر آپ غور کیجئے کہ پرائڈ اور پریجوڈس سے سٹارٹ ہونے والے ریلیشن شپ، ایک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ڈارسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا الزبتھ کے ساتھ، لیکن الزبتھ کے ڈارسی کے ساتھ بہت سے مسئلے تھے، اور الزبتھ کے ساتھ جتنے مسئلے تھے اسی وجہ سے الزبتھ نے ٹائم بھی زیادہ لیا. ڈارسی کا تو صرف ایک مسئلہ تھا کہ وہ ان کے سٹیٹس کی نہیں ہے، لہذا اس نے اس کو اس طرح ایکسیپٹ کرنے کے لیے انکار کر دیا. اپنی ہائی سوشل کلاس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ گو کہ اس کی کلاس تو ہائیسٹ ہے، لو سوشل کلاس ہے، لیکن سیولٹی میں یہ ہمارے جیسی ہے، مہذب ہے، ہر حساب سے ٹھیک ہے، اس کو تو اندازہ ہو چکا تھا. لیکن اس کو الزبتھ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوا کہ ڈارسی اصل میں کیا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکی. تو وہ چونکہ اس کے اینڈ پہ پریجوڈسز پہ فردر باقی کرداروں نے بھی اپنا رول ادا کیا، تو خاص طور پہ وکم نے اپنا رول ادا کیا. وکم کی باتوں نے اس کے اوپر بڑا اثر چھوڑا. تو جب اس نے خود اپنی ان چیزوں کے اوپر، اپنے اس ایکشنز کے اوپر اس نے جسٹیفیکیشن دی تو الزبتھ کو بہت سی باتیں مزید پتہ چلی. اس کو پھر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کا جو امپریشن ہے، فرسٹ امپریشن وکم کا، اس کے معاملے میں وہ غلطی کر گئی ہے. پیمبرلے جب وہ وزٹ کرتی ہے، جب وہ جاتی ہے، میں پیج 35 پہ فرسٹ پیراگراف پہ ابھی تک ڈسکشن کر رہا ہوں کہ جب پیمبرلے وہ وزٹ کرتی ہے تو وہ اس کا جو سفر ہے، پیمبرلے کا جو اس کا وزٹ ہے، وہ اس الزبتھ کے لیے ایک ریئل ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. ایک خوبصورت اور نیچرل لینڈسکیپ جو ہے اس کے ارد گرد ڈارسی کے گھر کے ارد گرد وہ وہ کیا کہتے ہیں بنی ہوئی ہے. اس کی ایلیگنٹ فرنیشنگز جو ہے وہ اس کے ایکسکوزٹنس کو ڈیمانسٹریٹ کرتی ہیں. لیکن اسی طرح اس کا ہاؤس کیپر جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ونڈرفل تھنگس ٹو سے اباؤٹ ہم اینڈ کنفرم ڈارسی ورژنز آف وکم اسٹوری. اور وہ ہاؤس کیپر ہے اس کا، ڈارسی کا ہاؤس کیپر، وہ بھی الزبتھ کو جو ڈارسی کا جو ورژن ہے وکم کی اسٹوری کا وہ سے اس کو کنفرم کر دی، اس کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے، وہ بتا دیتی کہ اصل بات یہ دیتا کہ اصل بات یہ ہے، وہ نہیں ہے. جب الزبتھ اس کے گھر میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ she thinks of this place I might have been mistress. ڈارسی کا ان ایکسپیکٹڈ ارائیول اسے سرپرائز کرتا ہے اور وہ شرمندہ سی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اسے کائنڈلی ٹریٹ کرتا ہے، بڑی جینٹلی اس کو ٹریٹ کرتا ہے. اور جب وہ اپنی خالہ اور انکل کے ساتھ ڈارسی کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں وہ اس کی سسٹر سے ملتی ہے اور وہ اسے بہت پسند کرتی ہے. اور regardless of her preconception Miss Darcy's exceeding pride، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پہلے سے اس کے اندر ایک ایکسیڈنگ پرائڈ کی جو پری کنسیپشن اس کے باوجود وہ اسے بہت پسند کرتی ہے، اس کو اچھی لگتی ہے. پیج نمبر 35 پہ میں نے فرسٹ پیراگراف الیبوریٹ کیا. نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب الزبتھ کو اپنی بہن لیڈیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو وکم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو ڈارسی جو ہے اسی وقت انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. اور جب انہیں وہ پا لیتا ہے تو وہ اپنے فائنینشیل مینز کو استعمال کر کے ان دونوں کے درمیان شادی کروا دیتا ہے. شادی کا جو ایشو ہے وہ سیٹل کر دیتا ہے، اور یہ بات سیکرٹ رہتی ہے. لیکن لیڈیا لیٹس اٹ سلپ ٹو الزبتھ، اور لیڈیا الزبتھ کو بتا دیتی ہے. اور جب بنگلے جین کی طرف واپس آتا ہے تو وہ ڈارسی کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور ڈارسی اور الزبتھ کو وہ
خاطر خواہ ٹائم دیتا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں بات چیت کریں. واک کے دوران ڈارسی اسے دوبارہ پرپوز کرتا ہے اور اس ٹائم تک وہ ایک ایسے کردار کی صورت میں ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو who can do so without prejudices against Elizabeth's social and financial standing. تو نیکسٹ پیراگراف جو کہ اس ٹاپک کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ ڈارسی کے کنسرن اور اس کی جنراسٹی کے بارے میں جانتے ہوئے اس کے سسٹر کے اسکینڈل کے معاملے میں جب اسے پتا چلا کہ اس معاملے میں ڈارسی کے کیا کنسرن تھے، کتنی اس نے ایفرٹس کی، کتنا فراخ دلانہ وہ جو ہے وہ اس نے ٹریٹ کیا، تو یہ چیز دراصل الزبتھ کے مائنڈ میں ڈارسی کی جو نیو امیج ہے وہ اس کو سیمنٹ کر دیتی ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے. برے سے شروع ہونے والا کردار ابھی یہاں تک پہنچ کے وہ اتنا اچھا ہو چکا کہ جب وہ دوبارہ بنگلے کے ساتھ اگر آتا ہے پرپوز کرتا ہے تو اب وہ اس وقت فارمر پریجوڈیس سے دونوں آزاد ہو چکے ہیں اور اس کے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے اور وہ اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یہ تھی وہ ڈیولپمنٹ جو کہ پرائڈ اور پریجوڈیس سے سٹارٹ ہوئی، تو وہ لو اور پھر اس کے بعد میرج پہ جا کے اپنے ڈیسٹینیشن پہ جا کے پہنچے. کیونکہ ڈارسی اور الزبتھ اپنے امپریشنز کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تھرو آؤٹ دا ناول وہ ایک دوسرے کے لیے تبدیل ہو سکتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں. فرسٹ امپریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. تو ناول جو ہے وہ اس ناول کے اندر میں ان دونوں کے بارے میں مزید حقائق کے بارے میں علم ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر دونوں فرسٹ ججمنٹ پہ ہی جو ہے وہ means کہ if both of them had clung to that first judgment of the other تو الزبتھ اور ڈارسی جو کبھی بھی ایک دوسرے قریب نہ آتے، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح محبت نہ کرتے. ان کی ایولیوشن جو ہے اس کنٹمپٹ اور لو سے جو ہے نا دیٹ ناٹ ہیپن آل ایٹ ونس، ایک دم نہیں ہوتی، بٹ بائی بٹ ہوتی ہے، ٹکڑوں میں ہوتی ہے. یہ ساری سلسلہ یہ کنٹمپٹ سے محبت کا یہ سفر ٹکڑوں میں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ان کے انکاؤنٹر جو ہے مزید چیزوں کو ہمارے سامنے آشکارا کرتے ہیں اور پھر ان کی پریجوڈیسز ختم ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی they lie themselves and to each other. دونوں کردار جو ہے they step back from the first judgments and rejudge one another based on the new information and understanding they have acquired. لیکن انہیں پہلے اپنے جو ان کے پہلے جو ججمنٹس تھے، پہلے امپریشن سے ان کو پھر وہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے دوبارہ جج کرتے ہیں، نئی انفارمیشن نئی انڈرسٹینڈنگ کے بیس پہ وہ نئی ججمنٹ جو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک آج کا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.